کرپشن کے اوپر کسی بھی بڑی سیاسی شخصیت پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے، لیکن ہاتھ ڈالنے سے پہلے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پکے ثبوت ہونے چاہیے، اور پکے ثبوت اتنے ہونے چاہیے کہ پھر وہ شخص بچے نہیں اس پروب کے اندر۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جس کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے کچا پکا، وہ الٹا صفائی کا ایک صاف ستھرا گڈ کریکٹر کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کو بعد میں چھوڑنا ریلیز کرنا پڑا ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آپ اور احسن اقبال صاحب، آپ کے سامنے اقتصادی صورتحال کے جو موجودہ نمبرز ہیں وہ میں چاہوں گا کہ رکھوں اور آپ دونوں سے اوپینین لوں کہ آج ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں۔ 3 رپورٹس ریسنٹ پاس میں آئی ہیں، پچھلے چند روز کے اندر آئی ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، ورلڈ بینک کی اور گزشتہ روز انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی۔ ایک چیز مشترکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ ڈیسلریٹ ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے 2.7% پہ اگلے سال چلی جائے گی، کوئی کہتا ہے 3.2% پہ آ جائے گی۔ انفلیشن کے اوپر وہ کہتے ہیں بہت اوپر چلا جائے گا، 13.5% تک ورلڈ بینک نے انفلیشن کی فورکاسٹنگ کی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ بیلون ہو رہا ہے اور کوئی ریوائیول کے فوری طور پر چانسز نظر نہیں آتے۔ یہ جو بڑا فیلئر ہے، ڈاکٹر سلمان آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، ایک کولیپس نظر آتا ہے سسٹم کا، سٹاک مارکیٹ 36,000 پہ آ گئی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر 500-600 پوائنٹس گر رہی ہے۔ یہ کولیپس کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ ندیم، ایک تو بڑی سمپل وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ریسنٹ کرائسس آیا ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آیا ہے۔ جب یہ پچھلی حکومت گئی ہے اور اسی وقت سے مفتاح صاحب کے ٹائم سے ہی یہ کرائسس جو ہے یہ ابھرنا شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ کے پاس انٹرم گورنمنٹ آئی اور انٹرم گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر جب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت $30 ارب کا فائنینسنگ گیپ تھا، $18 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو بیسکلی ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ تھا تقریباً $35 ارب کا، اس کے نتیجے میں $18 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جس کے آپ کے پاس ڈالرز نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مجموعی فورن لون ہے اس میں سے تقریباً 8 سے 10 ارب کی ریٹرن تھی اور اس کی بھی پیسے آپ کے پاس نہیں تھے۔ آپ کا جو ریزروز تھے وہ 1 ماہ کے ریزروز کے برابر تھے یا 5 ہفتوں کے ریزروز کے برابر تھے۔ تو یہ بڑا ایک سنگین بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا جس کی وجہ سے ایمیننٹ ڈیفالٹ تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ ارینج نہیں ہوگا تو آپ کو ڈیفالٹ میں جانا پڑے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے دوست ممالک سے جو پیسہ آیا اس نے خاصی حد تک ہمیں سہارا دیا ہے کہ آج ہم ابھی بھی فنکشن کر رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کا جو ریزروز ہیں وہ کم از کم اب ایک کم ہونے سے بچ گئے ہیں اور سارا جو پیسہ باہر سے آیا ہے وہ بھی تقریباً لگ چکا ہے۔ اب ایشو آ جاتا ہے کہ یہ آگے چل کے آئی ایم ایف نے اس دوران جو ایکشنز بھی ہوئے ہیں، ڈی ویلیویشن بڑی میجر ہوئی ہے، آبویسلی جب آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہوگا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اور آپ کے ریزروز نہیں ہوں گے تو روپی کو آپ سپورٹ اس طرح سے ڈالر مارکیٹ میں پھینک کے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں۔ ڈی ویلیویشن سے کیا برآمدات بڑھی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کی ڈی ویلیویشن برآمدات جو آتی ہیں وہ اس کا مقصد نہیں ہے ڈی ویلیویشن، برآمدات بڑھ سکتی ہیں لیکن برآمدات میں سٹیکینس ہوتی ہے، وہ ٹائم لگتا ہے۔ برآمدات ڈالر کو مینٹین کرنا، آپ کے پاس ریزروز نہیں تھے، ریزروز اگر ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ مینٹین کر لیتے لیکن ریزروز کیونکہ نہیں تھے آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ڈیفینیٹلی انفلیشنری امپیکٹ آتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ پچھلے 4-5 سال سے ذرا سبڈیوڈ تھے، وہ اب تھوڑی سی زیادہ تیز ہو گئے ہیں اور $70 کے قریب آپ کا بیرل آ گیا، اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کے ماحول میں پڑتے ہیں تو اکانومی کو بائی ڈیزائن سلو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ سسٹین نہیں ہو سکتا، اس میں جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے اکانومی میں اس کو آپ فائنینس نہیں کر پا رہے کیونکہ انرجی جو ہے وہ ساری کی ساری ہماری امپورٹڈ انرجی بن چکی ہے۔ ہم نے جو فوکس ہونا چاہیے تھا آن ڈومیسٹک انرجی وہ اس طرح سے نہیں کیا۔ ابھی بھی جو بڑے بڑے ہم نے پلانٹ لگائے ہیں اس میں کولے کا ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ امپورٹڈ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ واٹر کے اوپر آپ نے نہیں کام کیا، سولر کے اوپر آپ نے اس طرح سے نہیں کیا۔